رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سلسلہ وفود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے مدینہ شریف چلا آ رہا ہے۔ آئیے آج وفد زمام بن صوبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بعض علماء خیر کی رائے یہ ہے کہ یہ وفد 5 ہجری میں حاضر خدمت ہوا تھا، لیکن کچھ علماء خیر فرماتے ہیں صحیح قول وہ ہے جو امام ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ وفد سن 9 ہجری میں ہی خدمت اقدس میں حاضری سے شرف یاب ہوا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کسی سے نہیں سنا کہ زمام بن صوبلہ کے وفد سے کوئی دوسرا وفد افضل اور بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نور مجسم علیہ الصلاۃ والسلام ایک روز تکیہ لگا کر اپنے صحابہ کرام کے حلقہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بدو اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ مسجد شریف کے دروازہ کے قریب اس نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کا گھٹنا عقال سے باندھ دیا۔ پھر لوگوں سے دریافت کیا، ایکم ابن عبد المطلب، کہ تم میں سے عبد المطلب کا فرزند ارجمند کون ہے؟ لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اس نے عرض کی، یا حضرت، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، میرے سوال میں شدت ہوگی، پس آپ مجھ سے ناراض نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے، سل اما بدا لکا، جو چاہو پوچھو، سل پوچھو، اما بدا لکا، جو تمہاری جی میں ہے پوچھو۔ اس نے استفسار کیا کہ یا حضرت، آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا، اس نے ہمیں بتایا کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے۔ پھر سائل نے پوچھا، میں آپ کو اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور جس نے یہ فلک بوس پہاڑ اپنی جگہ، یہ فلک بوس پہاڑ اپنی جگہ نصب کیے ہیں، مجھے بتائیے کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ان بتوں کی عبادت کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکیں جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس بات کا حکم بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ہم اغنیاء سے مال لے کر فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک میرے رب نے یہی حکم دیا ہے مجھے۔ اس نے پھر استفسار کیا
کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حکم بھی میرے رب نے مجھے دیا ہے۔ اس نے ایک اور سوال پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو ذی طاقت ہو، طاقت والا ہو، وہ فریضہ حج ادا کرے؟ قال اللہم نعم، فرمایا ہاں اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ اپنے سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کے بعد اسے یارائے ضبط نہ رہا، فوراً کہہ اٹھا آمنت وصدقت انا زمام ابن صابلہ، میں سچے دل سے آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کی تصدیق کرتا ہوں، میرا نام زمام ہے اور میں صوبلہ کا بیٹا ہوں۔ دولت ایمان سے مالا مال ہونے کے بعد جب زمام اپنے وطن پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے لات و عزیٰ کی ہجو میں زبان کھولی جو ان کے بت تھے۔ اس کی قوم نے اسے اس بات سے ٹوکا۔ پہلے انہوں نے لات و عزیٰ کی ہجو کی زبان کھولی، قوم نے ٹوکا، اسے کہا اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں کوڑ کی بیماری لگ جائے گی، تم پاگل اور دیوانے ہو جاؤ گے۔ آپ نے بڑے پر از یقین لہجہ میں اپنے نصیحت ناصحین کرنے والوں کو جواب دیا ویلکم انہما لا یضرانی ولا ینفعان، تم پر افسوس ہے، ویلکم تم پر افسوس ہے، یہ دونوں بت نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اور اس پر مقدس کتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے باہر نکالتا ہے۔ سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس نے کہا، زیارت کا شرف حاصل کرنے کے بعد تمہارے پاس یہ پیغام دینے آیا ہوں اور یہ احکام لے کر آیا ہوں۔ ان کی تقریر دل پذیر کا عزیزان گرامی قدر وہ اثر ہوا کہ قبیلہ کے تمام مرد و زن نے کفر و شرک سے توبہ کی اور دین اسلام کو سچے دل سے قبول کر لیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔